اس رمضان المبارک مسلمان عالم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر جو ایک مشترکہ دعا مانگی وہ یقیناً یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے تاکہ مقامات مقدسہ یعنی خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ رسائی پا سکیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو امت پر رحم آ گیا ہے اور اس دعا کو جزوی طور پر قبول بھی کر لیا گیا ہے، جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب سعودی حکومت نے مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ تک زائرین کی رسائی محدود بلکہ معطل کر رکھی تھی، لیکن تقریباً 2.5 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 40% حصہ نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور جب مومنین کو آشیانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نماز ادا کرنے کا موقع ملنا تھا تو وہ ایک روح پرور منظر تھا۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ خوبصورت نظارہ دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے کہ مدینہ المنورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے کی اجازت کب تک ملے گی اور اسی طرح مسجد الحرام کو کب تک کھولے جانے کا ارادہ ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ حجاز مقدس سے متعلق اپڈیٹس آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی اجازت سے عالمی وبا کے باعث بند کیے جانے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب فجر کی اذان بلند ہوئی تو اذان سے پہلے ہی نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں طبی عملے نے مسجد میں داخلے سے پہلے نمازیوں کا درجہ حرارت چیک کیا۔ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے حصے اور بیرونی صحن سے قالین ہٹا دیے گئے۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر مسجد نبوی میں ایک وقت میں لوگوں کی تعداد مسجد کی گنجائش کے مقابلے میں 40% تک محدود رکھی گئی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ کی جانب سے نمازیوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے، جائے نماز اپنے ساتھ لانے اور وضو گھر سے کر کے آنے کی ہدایات کی گئی تھیں۔ طویل عرصے کے بعد مسجد نبوی میں نمازیوں کو داخلے کی اجازت ملی تو وہاں مقیم افراد خوشی سے نہال ہو گئے۔ حرمین شریفین کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ مسجد نبوی کے کھلنے کے پہلے ہی روز تقریباً 93,000 نمازیوں نے وہاں نماز ادا کی اور سب سے زیادہ 40,000 سے زائد نمازیوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس دوران سماجی فاصلے کو اختیار کیا گیا، نمازیوں کے درمیان وقفے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 دروازے نمازیوں کے لیے کھولے گئے، جن میں سے 4 دروازے صرف خواتین کے لیے مخصوص تھے۔ تمام دروازوں پر تھرمل کیمرے نصب ہیں۔ نمازی گنجائش سے 40% کی حد تک ہی گروپس کی صورت میں اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ مسجد کے تمام قالین اٹھوا دیے گئے ہیں۔ نمازیں فرش پر ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں بچوں کا داخلہ منع ہے۔ آب زمزم کے کولرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے نمازیوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ مسجد آتے وقت حفاظتی ماسک پہن کر آئیں، حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں اور جماعت کے دوران مقررہ فاصلے کا اہتمام بھی کریں۔ فی الحال کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے اور فجر سے 1 گھنٹہ قبل کھول دی جاتی ہے۔ اس وقفے کے دوران مسجد نبوی میں صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ باجماعت نمازیں صرف صحنوں اور نئے توسیع شدہ حصوں میں ادا کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کا پرانا حصہ ابھی تک بند ہے۔ تحفیظ القرآن کی کلاسیں اور علمی لیکچرز بھی معطل ہیں، مگر اس کے باوجود جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے عام نمازیوں کے لیے کھولے گئے تو پہلے ہی دن تقریباً 93,000 لوگوں نے نماز باجماعت کا اہتمام کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مومنین کس قدر بیتاب تھے کہ وہ جلد از جلد کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جا سکیں، وہاں پر اپنا سر سجدے میں جھکا سکیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ سکیں کہ جلد از جلد حجاز مقدس کو، امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے تاکہ معمول کی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی زیارت کر کے مسلمان اپنے دل اور نظریں ٹھنڈی کر سکیں۔ ہم سب کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی اپنے دل میں یہ دعا مانگ کر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری امید رکھی جانی چاہیے کہ اس اجتماعی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دوسرے شہروں کی تمام مساجد میں بھی نماز کی باجماعت ادائیگی احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شروع کر دی گئی ہے، لیکن مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کو اب تک عام نمازیوں کے لیے نہیں کھولا گیا۔ حرم شریف کا پرانا حصہ اور روضہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زائرین کے لیے بند رہیں گے۔ جہاں تک مسجد الحرام کے کھولنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے خادم حرمین شریفین کی جانب سے قائم کی گئی کمیٹی میں سوچ بچار جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھولنے کے بعد کے اثرات دیکھنے کے بعد ہی مسجد الحرام کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وہاں پر بھی یہی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مسجد الحرام مکہ المکرمہ کے داخلے کے تمام پوائنٹس پر تھرمل گیٹس نصب
نصب کیے جانے کا کام جاری ہے۔ ابھی فی الحال وہاں پر صرف انتظامیہ، کارکنان اور صفائی ستھرائی کرنے والے خدام ہی کو نماز باجماعت کی اجازت ہے، لیکن امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلنے کے بعد مسجد الحرام تک بھی عام نمازیوں کو رسائی کی اجازت مل جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بلا شبہ امت کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ وہ اس کائنات کے مقدس ترین مقام پر کھڑے ہو کر اپنے مصائب، اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا کر سکیں۔ کسی بھی سچے مسلمان کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہو سکی کہ اسے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانے سے روک دیا جائے، مگر چونکہ ابھی تک سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ وہاں پر ماہرین انتہائی احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروا ہی کر نمازیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 2000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد 79,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 24 گھنٹے میں اموات 138 ہوئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں کورونا کے 70% مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور تعداد 65,790 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 22,000 کے قریب مریض ابھی تک زیر علاج ہیں۔ سعودی وزارت صحت کورونا پر قابو پانے کے لیے تمام تر وسائل خرچ کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے عرصے تک ملک بھر میں کرفیو نافذ کیے رکھا، جس کے بعد 26 مئی سے کرفیو میں نرمی لائی گئی۔ سعودیہ میں مکہ المکرمہ کے علاوہ تمام ریاستوں اور علاقوں میں سے جزوی طور پر کرفیو ختم کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ کے اختتام میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمیاں کرتے ہوئے کاروبار کھولنے کی اجازت بھی دی گئی اور پھر آہستہ آہستہ کرفیو کو مزید نرم کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول دیا گیا۔ بلا شبہ خادم حرمین شریفین کی جانب سے یہ انتہائی بہترین حکمت عملی تھی کہ کورونا سے ہونے والے نقصانات کو بھی محدود کر دیا گیا، بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکا گیا اور پھر وقت ملنے پر فوری طور پر نمازیوں کے لیے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کھول دی گئی، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند روز میں خانہ کعبہ تک رسائی بھی ممکن ہو سکے گی کہ جب مسجد الحرام پر بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروا کر لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد ایک بڑا سوال باقی رہ جائے گا کہ اس برس حج ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ اگرچہ ابھی تک سعودی وزارت حج کی جانب سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ، کوئی فیصلہ تو نہیں آیا ہے، لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تمام ممالک کے کوٹے کم کر دیے جائیں گے، دنیا بھر سے زائرین کی تعداد کو محدود کر دیا جائے گا، اور اس میں پاکستان کے حجاج بھی شامل ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محض 20% پاکستانیوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ 80% کوٹا کم کر دیا جائے گا۔ اس بات کی تصدیق پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی کی ہے کہ سعودی وزارت نے حج پر تجاویز فرما روا شاہ سلمان کو بھجوا دی ہیں، اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 20% پاکستانی عازمین کو حج کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اقدام یہ اٹھایا جائے گا کہ تمام بزرگ عازمین حج کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی اس برس ریلیٹیولی ینگ لوگ جو ہیں وہی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ اور سعودی حکام تیسرا قدم جو اس حوالے سے اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حجاج کا وہاں پر قیام کا دورانیہ مختصر کیا جائے۔ اس برس حج کی ادائیگی جولائی کے مہینے کے آخر میں متوقع ہے، اور اگر سعودی حکومت نے حجاز مقدس میں قیام کا بہت کم وقت دیا تو عازمین حج مکہ اور مدینہ میں زیارتیں نہیں کر سکیں گے۔ حجاج کو لانے والے جہازوں کو بھی یہ ہدایات جاری کی جائیں گی کہ جہاز میں ایک سیٹ چھوڑ کر عازم حج مسافر کو بٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایک کمرے میں 2 عازمین حج ٹھہرائے جائیں گے، اور مینا کے خیمے میں بھی 4 حاجیوں کو رکھا جائے گا۔ اس طرح پاکستان سے پرائیویٹ گروپس کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے حج اخراجات جو پہلے 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کے قریب تھے، اب 12 سے 15 لاکھ روپے فی حاجی تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے حج کرنے والے لوگوں کے اخراجات جو پہلے 4.25 لاکھ روپے کے قریب تھے وہ بھی بڑھنے کے امکانات ہیں، کیونکہ محدود تعداد میں حاجیوں کو اجازت ملنے کے بعد بھی کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے حج پیکیج میں مزید 30% اخراجات کا اضافہ ممکنہ ہے، جو مناسک حج کے دوران کورونا SOPs کے انتظامات کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ خادم حرمین شریفین کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جون کے آخر تک حرم پاک کو عام لوگوں کے لیے کھول کر عبادات کی اجازت مل سکتی ہے، تاہم یہ بھی کورونا کے کیسز کی صورتحال پر منحصر ہے۔ فی الحال پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کمپنیوں کے مالکان نے ابھی تک سعودی عرب میں رہائشی اور سفری انتظامات کے حوالے سے بھی معاملات کو حتمی شکل نہیں دی ہے، اور وہ بھی سعودی حکومت کی جانب سے حج کے حوالے سے سگنل ملنے کے انتظار میں ہے۔ سعودی وزارت حج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین غور کر رہے ہیں، اور صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اسی حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ بھی کیا جا سکے گا، جبکہ ملک میں معطل ہونے والے معمولات زندگی اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، جس کی ایک مثال مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھولے جانا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی ہو امت کے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص حجاز مقدس، امت مسلمہ اور بالعموم پوری دنیا کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ فکرات کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ حرم مکہ
مکی اور حرم مدنی کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ اپڈیٹس ہر وقت اور بر وقت حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔